اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خود کو قرآن مجید میں ڈھونڈے۔ آپ کا اور میرا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار احنف بن قیس، نام آپ یاد رکھیں، احنف بن قیس، ٹھیک ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے 10، کہ جس کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، یعنی فیہ ذکرکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا تذکرہ ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ جیسے ہی یہ آیت ان کے کانوں پر پڑی، اس کی تلاوت، تو چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کرو، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا بھی تذکرہ ہوگا، تمہارا بھی تذکرہ ہوگا۔ کہتا ہے کہ ذرا قرآن تو لاؤ، میں دیکھوں کہ میرا تذکرہ کہاں ہے، میرا ذکر کیا ہے، دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کس کیٹیگری کے لوگوں میں آتا ہوں، کن سے مجھے مشابہت ہے، ذرا قرآن کو تو لاؤ۔ انہوں نے قرآن مجید کھولا، جیسے ہی قرآن مجید انہوں نے کھولا تو کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا، مطلب کچھ جیسے ہی قرآن مجید انہوں نے کھول کر تلاوت کی، جو آیات اس کے سامنے آئیں اور جن آیات میں جن لوگوں کی تعریف کی گئی تھی، کچھ اس طرح سے کی گئی تھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ یہ سورہ زاریات کی میں تلاوت کر رہا ہوں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ یعنی ایک کیٹیگری ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کی صفات کچھ اس طرح سے ہیں کہ تھوڑے رات کے تھوڑے حصے میں وہ سوتے ہیں اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے ہیں، کہ جب پوری دنیا سو رہے ہوں، خواب غفلت میں پڑے ہوں، یہ اپنے پہلو کو بستر سے الگ کرتے ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے اور وہ ادا کرتے ہیں، صحیح۔ تو ایک کیٹیگری یہ ہو گیا۔ پھر دوسری کیٹیگری، جب اس نے ورق پلٹا کر دیکھا کہ کیا اس کیٹیگری میں آتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، میں اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتا، میری صفت یہ نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے، کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، بستر سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جب دیکھا کہ دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، کیا اس میں آتا ہوں؟ کہا نہیں، میں اس میں بھی نہیں ہوں، میرا شمار ان میں سے بھی نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، جب انہوں نے ورق پلٹایا تو اس کو یہ نظر آیا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 ہے، اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ کہا کہ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں؟ کہتا ہے کہ نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ کچھ اوراق پلٹاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ ہیں جو سختی میں، تنگی میں بھی اور خوشی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پیتے ہیں، اپنے غصے کو پر کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، عفو کا مطلب عافین عفو سے ہیں کہ لوگوں کے قصور انہیں معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو محبت کرتا ہے یا ان کو چاہتا ہے۔ آل عمران کی سورۃ نمبر 134 ہے، سورہ نمبر یعنی آیت نمبر 134 ہے، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ کچھ کہا کہ میں اس کیٹیگری میں ہوں، تیسرے کیٹیگری نہیں، اس میں بھی نہیں ہوں۔ کچھ لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی، آگے بڑھتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ حشر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، یعنی ان کی صفات جب اس نے آیتیں پلٹائی، جب اس نے ورقے پلٹائیں تو جو آیتیں ان کے سامنے آئے اس میں جن لوگوں کی تعریف کی گئی تھی اس طرح سے تھے کہ اپنے جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، یعنی دوسروں کو اپنے جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، یعنی اس کو ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ دوسروں کو اپنے پر مقدم رکھتے ہیں۔ ان کی صفات یہ ہے، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا ہو، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں، یعنی اولئک
فاولئک هم المفلحون۔ تو اس نے دیکھا کہ کیا میں ان لوگوں میں سے میرا شمار ہے، ان لوگوں میں سے کیا میں ہوں؟ کہا کہ نہیں، ان میں سے بھی میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، کچھ اور لوگوں کی زیارت ہوئی جن کے اخلاق یہ تھے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، سورہ شورى کی آیت نمبر 37 ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، خود کو بچا لیتے ہیں ان سے، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے کہا تھا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہاں پر بھی ذکر ہے کہ غصے کو معاف کر دیتے ہیں لوگوں کی، جب غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے وہ ذکر اس طرح سے کچھ آتا ہے جب اس نے کہا کہ اس میں بھی میرا شمار نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق کی بات آ رہی ہے بار بار کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ انفاق کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب کہتا ہے کہ وہ یہاں آ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئے تھوڑی دیر کے لیے اور کہا کہ اے اللہ میں اپنے ہاتھ سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں سے کہیں نظر نہیں آتا، جتنے بھی کیٹیگریز یہاں پر میں نے دیکھے ان میں سے میں نے کہیں بھی شمار نہیں ہے، میں کہیں بھی نظر نہیں آتا ہوں، میں اپنے حال سے واقف ہوں کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ اب انہوں نے دوسرا رختہ اختیار کیا، کچھ زیادہ ورقیں پلٹائے انہوں نے، مطلب قرآن کو مثلا نصف قرآن سے آگے دیکھنا شروع کر دیا۔ صحیح، اب ان کو کچھ لوگ نظر آئے جن کا حال مختلف ہے دوسرے لوگوں سے جو اوپر ہم نے بیان کیا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ اس کی جگہ پر کیا کہتے ہیں؟ یستکبرون، غرور کرتے ہیں وہ لوگ، کیا کرتے ہیں؟ غرور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے آیت میں کوئی یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اللہ اکبر، اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں، ہم ہرگز نہیں کریں، یعنی تکبر کرنے والے لوگ تھے۔ ایک کیٹیگری تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے کہ پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کی حالت یہ تھی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب ہم نظر کریں گے اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ شمار اس آیت میں ہو کہ جب کسی محفل میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی بندہ آ جائے، کوئی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قہقہے لگاؤ، جو ہے وہ جوک سناؤ، اور جو کسی کی عزت احترام کا آپ نے جو ہے برباد کرنے کو کر لیں، لیکن شور شرابہ ہونا چاہیے۔ خوشی کے محفل میں کہاں سے قرآن آ گیا، یا خوشی کے محفل میں کہاں سے کعبہ اور مدینے کی بات کر رہے ہو، خوشی کے محفل میں کہاں نماز کی یہ بھی چیزیں ہم سب جو ہے وہ سنتے ہیں اور ہم سب ان چیزوں کا سامنا کر چکے ہیں، لہٰذا منقبض ہو جاتے ہیں ان کے دل، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ والوں کے سوا اوروں کا جب ذکر کیا جاتا ہے، شیاطین کا ذکر کیا جاتا ہے، ہاں کیا مطلب آج کل کے زمانے میں مثلا ٹک ٹاکرز کے بارے میں، کسی فنی سین کے بارے میں، کسی گندی سین کے بارے میں، کسی گندے اور غلاظت کے بارے میں جب ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ ذکر کیا کہ اللہ نے کیا کیا کہ اذا ہم یستبشرون، بشارت، خوشی، ان کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزرا جن سے جب پوچھا گیا کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں پڑے ہو، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لایا، تو ان کا جواب یہ ہوا کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھتے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَكُنَّا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم فقیروں کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کیا، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس کا بھی ہمیں پتہ چلا، اس کا سامنا ہوا۔ یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے، بالکل وہ خاموش رہے، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اے اللہ ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ یہ سوچ کر اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، اپنا ذکر اور اپنا تذکرہ جو ہے، یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر وہ ٹھہر گئے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 102 ہیں کہ جس میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، یعنی وہ اپنے گناہوں پر اقرار کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ہاں انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے انشاءاللہ، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہاں اللہ ان کے بارے میں نرمی دکھائیں، قریب ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب یہ آیت اس نے پڑھی، اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ہاں ہاں یہ بے شک میرا حال ہے، ہاں ہاں مجھے اپنا تذکرہ مل گیا، اپنا ذکر قرآن میں مجھے مل گیا کہ میں کن لوگوں میں جو ہے شمار ہوتا ہوں۔ یہ سوچیے گا ذرا، یہ سوال میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی باتیں کہ کبھی کیا ہم نے قرآن کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ہمیں اس دنیا اور اس دنیا میں عزت اور سرفرازی دینے کے لیے جو کتاب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے چھوڑ دی تھی، اس کتاب کے ذریعے ہم نے کبھی یہ سوچا ہے اس کتاب کے ذریعے کہ ہمارا مقام کیا ہے اللہ کے بارگاہ میں؟ یہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ باقی تمام چیزوں میں ہم حساب کتاب کرتے ہیں کہ آج ہم نے کتنا کمایا، کتنا لاس ہوا، کتنے ہمارے قرض ہیں، کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، یہ سب ہم حساب کتاب رکھتے ہیں، لیکن اپنے آخرت کے لیے کبھی ہم حساب کتاب نہیں رکھتے۔ اس کتاب سے ذرا پوچھیے گا، مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اللہ سے، اور جب کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر حقیقی طور پر جب وہ نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، تو ندامت کا جب آنسو بہاتا ہے، اللہ کو وہ آنسو انتہائی پسند ہے۔ اس آنسو میں جب انسان ایک مرتبہ اللہ کو یا رب بھی کہہ کے پکارتا ہے، اللہ اس کو 3 مرتبہ جواب دیتا ہے، یا رب، اے میرے عبد، لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ اللہ کو تو انتظار ہے اس گھڑی کا، وہ ات قدر رحمان اور رحیم اور کریم ہے کہ وہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا کہ کسی کو جہنم میں ڈالنا ہے، نہیں، وہ ہر کسی کے بارے میں یہ طمع اور لالچ رکھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ لیکن ہم ہیں جو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ کے فرامین کو، ائمہ کے فرامین کو جو ہے وہ دور رکھے میں ہم سے، اپنے سے۔ اس خدا سے بات کیجیے کہ جس خدا کے بارے میں دعاؤں میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ الہی من لی غیرک، اے پروردگارا تیرے سوا میرا کون ہے؟ اسألک کشف الضر والنظر فی امری، اپنے امور کے بارے میں نظر ثانی کروں، اپنے کشف، اپنے جو مسئلہ مسائل ہے اس کو اپنے سے دور کروں۔ تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو دھو ڈالے؟ تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، نہ کوئی میرا دوست کام آئے گا، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ میرے بھائی، نہ میرے عزیز و اقارب جن کو میں جان سے زیادہ چاہتا ہوں، نہ میرے بچے، کوئی کام نہیں آنے والا۔ یوم یفر، جس میں آیت میں ہے نا کہ کتنے عجیب طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اس دن کا کیا حال ہوگا، کہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا وقت ہوگا کہ جو ماں اپنے بچے کو بھلا دیں گے، باپ اپنے بیٹے کو بھلا دیں گے، بیٹی کو ماں کا پتہ نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے بارے میں فکر کر رہے ہوں گے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہ آیت آپ دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا جو وقت ہمیں درکار ہیں، جو وقت ہمیں اللہ نے دیا ہوا موقع دیا ہوا، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ جو گزر چکا تو سو گزر چکا، اگر ہم نے اچھے اعمال کیے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اچھے اعمال کی توفیق اللہ سے مانگیں، اور جو آنے والا وقت ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آنے والا وقت ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، لہٰذا جو ہمیں حال، جو کچھ وقت ہمیں درکار، ہمیں جو اللہ نے دیا ہوا میسر ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور آج ہی سے اس کتاب کو اٹھا کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف اپنے مردوں پر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یا اپنے بچوں کو، یا بچوں کی جب شادی ہوتی ہے یا سفر کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کے سر پر ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ ان کی زندگی بابرکت ہو جائے۔ اپنی زندگیوں کو ہر پل بابرکت بنانے اور عبادت بنانے کے لیے اس کتاب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ اپنے زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً خدا کی بارگاہ میں کل ہم بہت سخت جواب دہ ہیں، کیونکہ قرآن کی شکایت میں جو ہے وہ ہم شامل ہوں گے کہ اے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں تو یہ آیت ہے قرآن میں جس کا مفہوم میں بیان کروں گا کہ میری قوم نے قرآن سے ہجرت اختیار کر لی۔ خدا اس دن سے ہمیں بچائیں کہ قرآن ہمارے بارے میں شکایت لگائے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں کہ اس کو کپھوں میں لپیٹ کر گھر میں الماری میں رکھ دیا جائے سالوں سال، کہ کسی کے مرنے کے انتظار ہو، کسی کی شادی کے انتظار ہو، کسی بچے کے آنے کے انتظار ہو، کسی مہمان کے جانے کے انتظار ہو، تاکہ اس کو ہم اس کے سر پر رکھیں، اس کے پاس رکھیں، اس سے اس کو گزاریں، اس کو چھو کر ہم تبرک کریں۔ یہ تبرک کے لیے نہیں آئی کتاب،
یہ اپنے وجود کو متبرک بنانے کے لیے آئی تھی کتاب، کہ ہم نے کتنے گندگیوں سے اپنے وجود کو گندہ کیا ہوا ہے، غلاظتوں سے اپنے اخلاق کو پستی کی طرف لے جانے میں ہم جو ہے وہ روز مصروف ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور جو کچھ ہم نے اس کے حقوق پامال کیے ہیں سستی کاہلی کے ذریعے اور جھوٹ کے ذریعے، افتراء کے ذریعے، دکھاوا، ریاکاری، غرور، تکبر، چغلی کے ذریعے ہم نے جو اس کے حقوق پامال کیے ہیں پروردگار، تیری رحمت کا واسطہ، تیری اس کتاب کا واسطہ پروردگار ہمیں بخش دیں، اور ہمیں جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ ہمارا حق ہے اس کے حوالے سے، ہمارے حقوق، اس کے حقوق ہمارے گردن پر ہے، اسے ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں بھی آپ ہمارے لیے بہترین مددگار ثابت ہو، کیونکہ تو ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔